آج کے اس روحانی درس قرآن کا ایک وصف، ایک خوبی یہ ہے، ایک کمال اس کا یہ ہے کہ اس کو کوئی منافق آدمی سن نہیں سکے گا۔ جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے وہ اس درس کو ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک پل توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ یاد رکھیں، میرا چیلنج ہے، قیامت تک کوئی بندہ اس بات کا جواب دے دے، اس بات کو غلط ثابت کر دے، میں کہتا ہوں یہ آیت مبارکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یزید کے محل میں پڑھی گئی۔ اگرچہ یزیدی سوچ کے حامل ہر دور میں یزیدی ہیں، رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، اور یزیدی مشنوں پر کاربند ہیں، لیکن ان کی جرت نہیں ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ سکے، کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھ سکے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے۔ بے شک حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بھائی جتنی دیر یزیدیت کا نام لینا اتنی دیر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاں جی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج کی یہ جو خوبصورت عمل ہے، یہ محرم الحرام کی برکت سے اس حرمت والے مہینے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جن لوگوں کو جادو ہے، ایسا جادو کیا گیا ہے، پاگل کر دینے والا جادو، تو بھئی اللہ والوں کا جو کام ہے، بس تو کنڈا کھڑکائی جا کدے تو سونا پوچھے گا۔ کاش میں نے زندگی میں جتنی دعائیں مانگی تھی ایک بھی پوری نہ ہوتی، یہ اس طرف آ نہیں سکتے تھے، تو میں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ آپ بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیا کرو۔ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ کر بھلا، کر بھلا، ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہی ہمارا مشن ہے، لت کسی کی، باں کسی کی، ایسے وظیفے نہیں، وہ وظائف جو قرآن مجید کی آیات بینات کے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، اور کوئی بندہ کہے نہیں جی قرآن پاک کی سورت نہ پڑھنا، یہ الٹی پڑ جائے گی، کہتے ہیں نا کئی لوگ، اب بولو تو صحیح، ہاں جی، یہ سورت نہ پڑھنا الٹی پڑ جائے گی، یہ گرم بڑی ہے، یہ آیت نہ پڑھنا یہ گرم بڑی ہے، اس کی تفسیر بڑی گرم ہے، یہ تجھے الٹی پڑ جائے گی، رجت طاری ہو جائے گی۔ رجت ہوتی ہے الٹے کاموں میں، جب سوچیں غلیظ ہو جائیں، جب سوچیں غلیظ ہو جائیں۔ پیر صاحب درود تاج کے حوالے سے لاکھوں فون آ رہے ہیں، درود تاج کے حوالے سے، درود تنجینہ کے حوالے سے، کلمہ طیبہ پر جو ورد بتایا گیا ہے، عمل بتایا گیا ہے، لاکھوں لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ شرق و غرب، شمال و جنوب سے 100 سے زیادہ ممالک سے، کنٹریز سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ جو بیماریوں میں، مصیبتوں میں مبتلا تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان وظائف سے بڑا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کا بھلا ہو جو اس ٹیم میں کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی بھلا ہو، ان لوگوں کا بھی جو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی بھلا ہو جو ان چینلز کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ سخت سے سخت جادو جو کر دیتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا کسی نے جادو کیا ہے، دنیا کے آخری کونے تک جادوگروں کا سارے جادو اکٹھے کر کے اس نے جادو کر دیا ہے۔ اور اس وظیفے کی خاص اجازت لینے کے لیے لبیک یا حسین، یا سلام یا حسین، سلام یا حسین، یا پھر آپ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ درود پاک لکھ کے آپ کمنٹ میں ضرور بھیجیے گا، خصوصی اجازت ہو جائے گی۔ قرآن و حدیث کے، اللہ کے ذکر مصطفیٰ کے روشن چراغ، ان کے بارے میں بھی اگر شکوک و شبہات میں امت مسلمہ کی ذہن سازی خراب کر کے، ایسی خراب ذہن سازی کر کے کہ نہیں یہ پڑھا تو ایسے ہو جائے گا، یہ پڑھا تو ایسے ہو جائے گا، یہ پڑھا تو ایسے ہو جائے گا، نہیں، یہ خرابیاں پتہ ہے کہاں ہونی ہے؟ عبرتناک انجام کس کا ہونا ہے اور کیوں ہونا ہے؟ آج میں
دو ٹوک آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ عبرتناک انجام کس کا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، یہ میں اس پر وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انتہائی معزز و محترم سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ روحانی درس قرآن بہت ہی اہم ہے، لیکن آج کے اس روحانی درس قرآن کا ایک وصف، ایک خوبی یہ ہے، ایک کمال اس کا یہ ہے کہ اس کو کوئی منافق آدمی سن نہیں سکے گا۔ منافق آدمی، منافق شخص، بدعقیدہ شخص، خراب نظریے والا شخص، وہ اس ویڈیو کو فوراً آگے کر دے گا، سن نہیں پائے گا، اس پر بہت بھاری اور ثقیل گزرے گا۔ اور یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج کی اس نشست میں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ عاشقان رسول یہاں حاضر ہیں۔ 2 نمبر کوئی بندہ یہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا اس محفل کے اندر، اس روحانی درس قرآن کے اندر، لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر بھول بھلا کے، چھپ چھپا کے یا کسی اور نظریے کے تحت تنقیدی پوائنٹ آف ویو سے آ بھی جائے تو بیٹھ نہیں پائے گا، کیونکہ آج کا جو درس ہے، آج کا جو روحانی پروگرام ہے، یہ روحانی غذا ہے، یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے۔ وہ اس درس کو ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک پل توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ کوئی بھی غلط ذہن رکھنے والا، منافق ذہن رکھنے والا، خراب ذہن رکھنے والا، وہ اس کو سن نہیں پائے گا، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے، غلط فہمیوں کی اندھیر نگری۔ یہاں آپ جتنا اچھا کر لیں اس میں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہوگی، پتہ نہیں یہ کیوں اچھا ہے۔ آپ کسی کے سامنے سونے کے برتن میں، چاندی کے برتنوں میں کھانا رکھ دیں اور ساتھ ان کو 5,000 ہزار روپے کا نوٹ بھی نذرانہ دیں تو وہ کہیں گے پتہ نہیں اس کو کیا لالچ ہے اور کیا معاملہ ہے۔ ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے، وظائف ہیں، اوراد و وظائف، ان کے بارے میں بھی ایک غلط فہمی کا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ یہ وظیفہ کریں گے تو عبرتناک انجام ہو جائے گا، یہ وظیفہ کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ وظیفہ کریں گے تو وہ نقصان ہو جائے گا۔ میں اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں،
میں ایک آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو کو اور اس نشست کو آپ نے لفظ با لفظ سننا ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ آپ کی زندگی میں آج کا یہ درس ایک انمول درس ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی غلط فہمیوں کی جو اندھیر نگری ہے، اس اندھیر نگری کے اندر غلط فہمیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر، اس ظلمت کدہ کے اندر ایک درویش اپنا چراغ جلا کر روشنائی کے لیے، ضیاءپاشیوں کے لیے رکھنے لگا ہے۔ آپ اس کی روشنی میں اس قابل ہو جائیں گے کہ خود فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو مشکوک نگاہ سے دیکھنا ہے یا ہم نے اس کو آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جس کو سمجھ آئی ذرا بولے نا، مجھے پتا چلے کتنے لوگوں کو سمجھ آئی بات کی۔ سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر۔ یہ ایک روشن چراغ، قرآن و حدیث کے، اللہ کے ذکر مصطفیٰ کے روشن چراغ، ان کے بارے میں بھی اگر شکوک و شبہات میں امت مسلمہ کی ذہن سازی خراب کر کے، ایسی خراب ذہن سازی کر کے کہ نہیں یہ پڑھا تو ایسے ہو جائے گا، یہ پڑھا تو ایسے ہو جائے گا، یہ پڑھا تو ایسے ہو جائے گا، نہیں، یہ خرابیاں پتہ ہے کہاں ہونی ہے؟ عبرتناک انجام کس کا ہونا ہے اور کیوں ہونا ہے؟ آج میں دو ٹوک آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ عبرتناک انجام کس کا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ یہ میں اس پر وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کے تمام ابہام دور ہو جائیں گے۔ شیطان کا کام ہے وسوسوں میں مبتلا کرنا۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف، آخری سورت پہ چلے سورہ والناس، آخری آیات دیکھیں، آخری دو آیات کو میں پوری سورہ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ جو خناس شیاطین ہیں ان کا کام ہے وسوسوں میں مبتلا کرنا، بدگمانی پیدا کرنا، وہم میں مبتلا ہونا۔ اور یہ چھوٹی سی بیماری نہیں ہے، اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ جو کوئی اس مرض کا شکار ہو گیا، چاہے وہ نمازی آدمی ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہے، چاہے وہ بڑا نیک ہے، اگر اس وہم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک بار وضو نہیں کر رہا، بار بار وضو کیے جا رہا ہے، ایک بات کو بار بار دہرائے جا رہا ہے، رپیٹ کیے جا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کھائی جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے چھوٹی سی، وضو کیا پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا، غسل کیا پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا، نماز پڑھی ہے پتہ نہیں، ایک رکعت پڑھی ہے کہ دو پڑھی ہیں۔ کتنی بڑی اذیت ہے کہ انسان کو سکون نہیں ہے، مبتلا ہے وہم کے اندر، وسوسے کے اندر مبتلا ہے۔ یہ پڑھوں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، اس چیز کو ہاتھ رکھوں گا تو نقصان ہو جائے گا۔ آئیے اس بیماری میں مبتلا ایک قوم کی چھوٹی سی بات کر کے آپ کو بتاؤں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے لوگوں کو وسوسوں میں، وہموں میں مبتلا کر دیا گیا۔
کہ اگر آپ لوگوں نے وضو کیا، نہائے، تو آپ مر جاؤ گے، جان چلی جائے گی۔ انہوں نے نہانا چھوڑ دیا، وضو کرنا چھوڑ دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ مسجد سے بھی دور ہو گئے۔ ظاہر ہے جب نماز وضو نہیں کیا، غسل نہیں کیا، تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ وضو کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت شرط ہے وضو کے لیے، اور وضو شرط ہے نماز کے لیے، اور نماز ہی جنت کی کنجی ہے۔ تو جب ابتدائی کام ہی نہ ہو سکا تو اگلا کام کیسے ہوگا؟ تو ایک اللہ کا بندہ اس گاؤں سے گزرا، اس نے دیکھا مسجد ویران پڑی ہے، اللہ کا گھر ویران پڑا ہے۔ وہ مسجد میں گیا، اس کی صفائی ستھرائی کی، جو اذان کا وقت تھا اس نے اذان دی، اور نماز کے لیے نیت کی تو دیکھا کوئی بندہ نماز کے لیے نہیں آیا۔ اس نے نماز ادا کی، بڑا رویا اللہ کے آگے، یا اللہ تیرا گھر ویران پڑا ہے۔ جس جگہ پر یاد رکھے مسجد ویران ہو جائے، وہاں وہ گھر کیسے آباد ہو سکتے ہیں، وہ لوگ کیسے آباد ہو سکتے ہیں؟ لہذا اس نے نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کو فردن فردن ڈور ٹو ڈور ملنا شروع کر دیا۔ ہر ایک سے پوچھا بھائی نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نماز پڑھنے بھی نہیں آتے۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ تم لوگ وضو کیوں نہیں کرتے، نہاتے کیوں نہیں، غسل کیوں نہیں کرتے، پانی سے طہارت کیوں نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر ہم نے پانی کو چھو لیا تو ہم مر جائیں گے، موت آ جائے گی، ہمیں ایسی بیماری لگ جائے گی کہ ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے، لہذا ہم موت سے بچنے کے لیے موت والے رستے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ کہندے ہو سر جس پنڈ نہیں جانا وہ راہ کی پوچھنا ہے۔ تو ہم نے وہ ترک کر دیا، معاملہ ہی ترک کر دیا، نہانے دھونے کا، وضو کرنے کا، غسل کا، طہارت کا۔ اللہ کا ولی سمجھ گیا کہ یہاں کوئی ان لوگوں کو کسی نے مس گائیڈ کر دیا ہے، اللہ کے ذکر سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، مسجد میں نماز ادا کرنے سے دور، وضو سے دور، غسل سے دور، طہارت سے دور۔ لہذا اس اللہ کے ولی نے سوچا کچھ، اور کچھ دیر کے لیے مراقبے کی کیفیت میں گیا۔ یہ اللہ والے جب آنکھوں کو بند کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں نا آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھوں کو بند کیا، مراقبہ کیا، کیفیات کا نزول ہوا، تو انہوں نے فرمایا بھائی بات سنو میری، آپ سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، آج میں آپ کو اس کے بارے میں حل بتاؤں گا کہ آپ نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا پورا گاؤں اکٹھا کیا۔ اس نے کہا ایک ایک بندے کو بتاؤں گا، کیوں نہ ساروں کو اکٹھا کر کے بتاؤں۔ اس نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ بھائی نماز آپ بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو اور بغیر غسل کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جدید دور کے مطابق فتویٰ میں نے دے دیا ہے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حالات ہیں آپ اسی انداز میں ہی بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا اس نے سارے گاؤں والوں کو مسجد میں لانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اب اس نے نماز پڑھائی اور ایک خط لکھا۔ خط لکھتے لکھتے اس نے خط کو یوں فولڈ کیا
اور جائے نماز کے نیچے رکھ دیا۔ اس نے کہا گاؤں والوں یہ خط ہے، میں جا رہا ہوں، یہ خط کوئی اور اللہ کا درویش آئے گا، کوئی درویش اللہ کا آئے گا، آپ نے ان کو کہنا ہے کہ جی اس جائے نماز کے نیچے، اس مصلے کے نیچے خط ہے آپ کے نام کا، تو وہ اس خط کو پڑھے، اور یہ میں ایک مسئلہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے اس اللہ والے کو کہنا ہے کہ ان سے درخواست کرنی ہے کہ اس مسئلے کو حل کر کے جائیں، اس مسئلے کو حل کر کے جائیں۔ لیکن آپ لوگوں نے نماز نہیں چھوڑنی، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادھر آ کے آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب وہ اس کام پہ لگا گیا لوگوں کو، وہ لوگ چلتے رہے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، ہفتہ گزرا، چند دن گزرے، تو ایک اللہ کا ولی اور آ گیا، ایک اور اللہ کا ولی آ گیا۔ کئی لوگوں کو اللہ کے ولیوں کے نام سے بڑی چڑ ہے، پیروں فقیروں کے نام سے بڑی چڑ ہے۔ بھائی ہم ایسے پیروں کے قائل نہیں ہیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کرنے والے ہوں، جو علم دین سے عاری ہوں۔ ہم ایسے پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں۔ آپ لاہور داتا کی نگری ہے، آپ یہاں پر ولی کامل تشریف فرما ہیں، حضرت سرکار فیض عالم، جنہیں دنیا داتا گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت علی بن عثمان حجویری علیہ رحمہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام اعظم سراج الائمہ حضرت نعمان بن ثابت المعروف حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمت الرحمن، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سلطان با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت صابر پیا رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سیال رحمت اللہ تعالی علیہ، قدوۃ الاولیاء تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حجت الاسلام آفتاب ولایت سرکار سیدی پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں کس ولی کامل کا ذکر کروں، کس کا ذکر چھوڑوں؟ تو یہ ہمارے پیران اعظام ہیں، یہ اولیاء کاملین ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پیر فقیر وہ ولی نہیں ہے جو شریعت سے دور ہے۔ تو ان اولیاء اللہ نے بڑے بڑے طریقوں کے ساتھ ہمیں اللہ سے ملوایا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنے انداز سے مخلوق خدا کو اللہ کی طرف ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا
رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنے انداز سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے. کبھی قبرستان کے مسجد کے باہر بیٹھے ہیں بازار میں، کسی نے پوچھا حضور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں کی صلح اللہ سے کروا رہا ہوں. پوچھا کامیابی ہوئی؟ فرمایا نہیں، اللہ مانتا ہے یہ مانتے نہیں ہیں، یہ اس کے گھر جاتے نہیں ہیں، داخل ہوتے نہیں ہیں، سجدہ کرتے نہیں ہیں، اپنی جبینوں کو رب کے دربار میں جھکاتے ہی نہیں ہیں، رکوع کی طرف نہیں آتے، نماز کی طرف نہیں آتے، میں ان کی صلح کروا رہا ہوں. کچھ دنوں کے بعد قبرستان میں بیٹھے تھے، پھر کسی نے پوچھا حضور یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہاں بھی صلح کروا رہا ہوں مخلوق خدا کی اور اللہ کی. پوچھا حضور یہاں کیسے، کس مقام پہ پہنچے؟ فرمایا آج وہ مان رہا ہے، آج یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا. آج یہ قبروں میں پڑے مانتے ہیں کہ یا اللہ ایک بار پھر زندگی دے دے، ہم تیری عبادت اور تیری اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں گے. لیکن آج اللہ فرما رہا ہے وقت گزر گیا. چڑیاں چگ اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو بھئی اللہ والوں کا جو کام ہے وہ ڈرانا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف ہی نہ آئیں، وہ قرآن کی طرف نہ آئیں، وہ مسنون دعاؤں کی طرف نہ آئیں، بلکہ ان پر تو لگانا ہے. ڈرانا ہے تو جادوگروں سے ڈراؤ کہ بھائی کسی جادو کی طرف نہ جانا، کالے علم والے کی طرف نہ جانا، کسی چوڑ چمار کے پاس نہ جانا. نہیں جانا تو ان لوگوں کے پاس نہیں جانا جو شریعت اسلامیہ سے دور ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. ان کی طرف تو ان کو بھیجنا ہے کہ بھئی اللہ والوں کی طرف جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا. اور یاد رکھنا بعض اوقات غلط لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں، کام ہو جاتا ہے، شیطانی قوتیں جلدی سے متحرک ہوتی ہیں، حرکت میں آتی ہیں، لیکن وہ کام شیطانی ہوتا ہے. اگر ان کے کاموں سے آپ متاثر ہو گئے کہ بھی فلانے کا تنتر جنتر پڑا ہے، اس کے کالے علم کا تویز لیا ہے، ادھر سے کام فوراً ہو گیا ہے، تو پھر آپ سمجھ لو کہ جب دجال آئے گا نا تو اس کے ہاتھ میں تو آگ بھی ہوگی، ہوا بھی ہوگی. وہ چاہے گا تو آپ کے مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. آپ تو پھر اس کو دیکھ کر کس قدر متاثر ہوں گے، آپ اس کو کیا سے کیا مان جاؤ گے. پھر دجالی قوتیں پوری طرح متحرک ہیں، عالم کفر پوری طرح متحرک ہے. زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ مخلوق خدا کو اللہ کے ذکر کی طرف لگایا جائے. واللہ باللہ حقیقت بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ اکثر و بیشتر اس موضوع پر بات ہوتی ہے، میں کہا کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہ وظائف قرآنیہ جو بتاتے ہیں نا ہم، اسماء الحسنہ سے، قرآن کریم کی آیات بینات سے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مسنون اذکار ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، یہ بتاتے ہیں نا، تو اس کا بڑا فائدہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو. اور اکثر و بیشتر میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی، ان کا یہ شعر اکثر پڑھا کرتا ہوں، لیکن اس میں ایک لفظ کی ترمیم ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے ہی باسو لاوے. لاوے ہی باسو لاوے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ، وہ خداوند متعال جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے، وہ اپنے بندے کو کیسے محتاج چھوڑ دے گا؟ وہ تو ہندوؤں کی مشکلیں آسان کرنے والا ہے، وہ تو یہود و نصارہ کی مشکلوں کو آسان فرمانے والا ہے، تو وہ اپنے محبوب کی امتیوں کو اکیلا چھوڑ دے گا؟
یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس تو کنڈا کھڑکائی جا کدے تو سونا پوچھے گا. آپ اللہ کا ذکر کریں, آپ قرآن و حدیث کے وظائف کو مضبوطی سے تھام لیں, اور خدا نخواستہ اگر فائدہ نہ بھی ہوا نا تو ثواب ضرور ہوگا. آپ کا ایمان خطرے میں نہیں ہوگا, آپ کا ایمان سلب نہیں ہوگا. لہذا اس اللہ کے ولی نے, بات ادھر نکل گئی, ابھی میں اس پر بات کرتا رہوں تو گھنٹوں چاہیے مجھے اس پر, کیونکہ میرے ذہن کے اندر وہ حدیث مبارکہ بھی آ رہی ہے جس میں میرے اور آپ کے نہیں پوری کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن بندہ مومن کو جو اجر ملے گا نا, کس چیز کا؟ جو اس نے زندگی میں دعائیں مانگی ہوں گی, اس کی دعائیں پوری نہیں ہوئی زندگی میں, لیکن آج قیامت کے دن اس کو اس کا اجر مل رہا ہے, اس کا ثواب مل رہا ہے, اس کا نعم البدل مل رہا ہے. تو وہ اجر و ثواب کو دیکھے گا تو وہ خواہش کرے گا, کاش میں نے زندگی میں جتنی دعائیں مانگی تھی ایک بھی پوری نہ ہوتی, مجھے سارا بدلہ آج ہی مل جاتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کتنے لوگ ہوں گے جو فوت ہوں گے تو گنہگار ہوں گے, لیکن جب اٹھیں گے تو ان کے نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے. اور پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا ایک اور مفہوم سنیں. خدا کی قسم آپ کے دل کے باغیچے جگمگا اٹھیں گے, وہ خزاں رسیدہ باغ پھر سے نو بہار ہو جائے گا. وہ کیا ہے مفہوم حدیث؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس بندے نے دعائیں کی اللہ کے دربار میں لیکن دعائیں مقبول نہیں ہوئیں, وہ اس کی دعائیں ساری جمع ہوتی جا رہی, اور بعض دعاؤں کے بدلے میں اس کے اوپر جو بلائیں آ رہی تھیں, مصیبتیں آ رہی تھیں, اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کی برکت اور بدولت سے ان کی ان مصیبتوں کے پہاڑ جو اس پر ٹوٹنے تھے, اللہ ان سے بچا لیتا ہے. سبحان اللہ. اور ظاہری طور پر بندہ یہی سمجھتا ہے میری دعا مقبول نہیں ہوئی, میری دعا منظور نہیں ہوئی, حالانکہ اس کی اس دعا کے بدلے میں یا وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو صدقہ و خیرات کیا, میرا کام نہیں ہوا. اس کی اس صدقہ و خیرات کے بدلے میں, اس کی اس دعا کے بدلے میں, اس کی اس عمل کے بدلے میں, اس کی اس نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبتوں سے اس کو بچا لیتا ہے. وہ مصیبتیں جو ابھی نازل نہیں ہوئیں, ابھی اس کے اوپر وارد نہیں ہوئیں, ان آنے والی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے میری دعا مقبول نہیں ہوئی, حالانکہ اس کی وہ دعا مقبول ہو چکی ہے, اور وہ دعائیں اس کی جمع ہوتی جاتی ہیں. قیامت کے دن اللہ پاک ان تمام جو اس نے مصیبتیں پریشانیاں برداشت کی ہیں دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے, آج ان دعاؤں کا اکٹھا نعم البدل اجر و ثواب مل رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کاش دنیا میں میری کوئی دعا مقبول نہ ہوتی, مجھے آج ہی سارا اس کا اجر و ثواب مل جاتا. اللہ اکبر. جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ پیر صاحب وہ اللہ کا ولی حضرت پیر محمد آزاد کیسر صاحب, وہ اللہ کا ولی جو نیا آیا ہے اس مسجد کے اندر, دیکھا لوگ بے وضو نمازیں پڑھی جا رہے, بڑا حیران پریشان ہوا, یار یہ اسی طرح ہی نمازیں پڑھی جا رہے ہیں, ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. ایک بندے کو روکا, دوسرے کو روکا, چند لوگوں کو روکا, پوچھا تمہیں کسی نے تربیت نہیں دی, تمہیں کسی نے تعلیم نہیں دی, تمہیں کسی نے سکھایا نہیں, کسی مکتب میں نہیں گئے, کسی اللہ والے کے قدموں سے نہیں لگے, کسی اللہ والے کی مجلس میں نہیں بیٹھے, کسی اللہ والے کی محفل میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا, کسی عالم دین کی صحبت نہیں ملی. وہ کہتے ہیں جی بتائیے وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم لوگ بے وضو نمازیں پڑھ رہے ہو, ایسے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی جی جناب والا بات یہ ہے کہ آپ جیسا ایک اللہ کا ولی آیا تھا,
ہم تو مسجد میں بھی نہیں آتے تھے، ہماری مجبوری ہے، وضو کریں گے، نہائیں گے، طہارت کریں گے، مر جائیں گے تو مرنے سے بہتر ہے مسجد میں نہ آؤ، ہم ڈر گئے۔ اس نے کہا پھر وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے ولی، ایک آپ جیسا درویش آیا تھا، اس نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسے حالات میں جو حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات میں بغیر وضو کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک وہ جاتے وقت ایک رکا، ایک خط لکھ کر گئے تھے، وہ جائے نماز کے نیچے رکھا ہوا ہے، مصلے کے نیچے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی اور اللہ والا آئے گا تو یہ خط ان کو دینا، میں نے ان کے نام لکھا ہے۔ اور انہوں نے ہمیں تاکید کی تھی کہ اس خط کو کھولنا نہیں ہے، وہی کھولیں گے۔ انہوں نے کہا لاؤ خط۔ وہ خط جائے نماز کے نیچے سے نکالا گیا، اس اللہ کے ولی نے، اس اللہ کے درویش نے خط کو کھولا، لکھا ہوا تھا اے میرے اخی مکرم، اے میرے اخی مکرم، اے میرے برادر عزیز، جناب یہ لوگ اللہ کے گھر سے دور ہو گئے تھے، ان کو کسی نے وہم میں مبتلا کر دیا، کسی نے وسوسوں میں مبتلا کر دیا، یہ بدگمان ہو گئے کہ پانی کے قریب جائیں گے مر جائیں گے، پانی سے نہائیں گے، وضو کریں گے، طہارت کریں گے، مر جائیں گے۔ میں نے ان کو دوبارہ سے مسجد میں لانے کے لیے یہ کہا ہے، یہ جسارت کی ہے، اگرچہ کام تو غلط ہی ہے، لیکن میں نے کہا مسجد میں آنا جانا تو ان کا شروع ہو، تاکہ ان کے دلوں سے، دماغوں سے وسوسوں کو نکالا جا سکے۔ اب یہ بغیر حکمت کے یہ اس طرف آ نہیں سکتے تھے، تو میں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ آپ بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیا کرو، نماز ہو جائے گی، ایسے بھی مجبوری کی حالت ہے، تیمم کیا نماز پڑھ لی، تو تم لوگ تیمم کر کے پڑھتے رہا کرو۔ یہ تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں پانی کے ہوتے ہوئے بھی۔ اب آپ کوئی مہربانی فرمائیں، مسجد تک ان کو میں چھوڑ گیا ہوں، اب وضو تک ان کو آپ پہنچا دیں۔ اس اللہ کے ولی نے، اس اللہ کے درویش نے خط پڑھا، اس نے رکھا، اس نے کہا بھائی تم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بھینسیں، گائے رکھی ہیں؟ اور کسی نے کہا جی میں نے بکری رکھی، کسی نے کہا میں نے گائے رکھی، کسی نے کہا میں نے بھینس رکھی۔ اس نے کہا سارے اپنے اپنے گھروں سے ایک ایک کٹورا دودھ کا لے کے آؤ۔ اب وہ سب اپنے اپنے گھروں سے دودھ لینے کے لیے چلے گئے۔ اس اللہ کے درویش نے فرمایا ہاں وہ یاد، بھائی اگر کسی کے گھر میں شکر ہو تو وہ بھی لیتا ہے، کسی کے گھر میں چینی ہو تو وہ بھی لیتا ہے، کسی کے گھر میں شہد ہو وہ بھی لیتا ہے۔ اب وہ تھوڑا وقت گزرا، لوگ دودھ لے کے آ رہے ہیں چھنوں میں، کٹوروں میں، اور کسی کے ہاتھ میں گڑ ہے، کسی کے ہاتھ میں شکر ہے، کسی کے ہاتھ میں چینی ہے، کوئی شہد لے کے آ رہا ہے۔ اپنے اپنے جو جس کے پاس میسر تھا وہ لے آئے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا یہ اپنے اپنے گھروں سے دودھ لے کے آئے ہو، آدھا آدھا دودھ پیو، میں نے اپنے لیے نہیں منگوایا۔ یہ اللہ والوں کا جو بھی قدم ہوتا ہے، جو بھی عمل ہوتا ہے، جو بھی طریقہ ہوتا ہے، جو بھی حکمت ہوتی ہے، وہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ کر بھلا ہو بھلا بھلے کا بھلا، کر بھلا ہاں جس کو یہ سمجھ آئی ہے نا ذرا گونج پا دو پھر۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا منشور ہے، خدمت خلق فی سبیل اللہ۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ اللہ والوں کا کوئی بھی اقدام ہوتا ہے تو وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اوپر عین عمل ہے، میرے رب کا فرمان ہے، سورہ رحمان ہے، اور اللہ کا قرآن ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔
نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ ہے، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں بھائی آدھا آدھا دودھ پیو، دودھ پی لیا جی حضرت، دودھ پی لیا، فرمایا اب جس کے پاس شکر ہے وہ اپنے دودھ میں شکر ڈالو، سارے شکر تھوڑی تھوڑی ڈالو، شکر ڈالی، فرمایا اب تھوڑا تھوڑا پیو، پیا، اب کیسا لگا اور پہلے کیسا تھا؟ انہوں نے کہا جی دودھ تو پہلے بھی اللہ کا نور ہے، دودھ ہے، پیا ہے، بڑا مزہ تھا، بڑا شیریں تھا، خوش ذائقہ تھا۔ فرمایا اب شکر ڈالی ہے، اب کیسا ہے؟ کہنے لگے اب پہلے سے بھی خوش ذائقہ ہو گیا۔ فرمایا یہ پی لو۔ اب شہد کون لایا؟ بھی جی میں لے کے آیا ہوں شہد۔ حافظ اسد بول اٹھا میں لایا ہوں جی شہد۔ انہوں نے فرمایا اس درویش نے یہ شہد ڈالو دودھ کے اندر۔ اب شہد دودھ کے اندر ڈالا گیا، فرمایا اب پیو۔ کہتے اب تو پہلے سے بھی بڑا زیادہ ذائقہ اچھا ہو گیا ہے۔ فرمایا بس بات یہ ہے نماز تیمم کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے بغیر وضو کے، لیکن آؤ آج اکٹھے وضو کرتے ہیں، آؤ آج میں بھی آپ کے ساتھ اکٹھے وضو کرتے ہیں۔ وضو کیا، فرمایا آج وضو کر کے نماز پڑھو۔ جب وضو سارے گاؤں والوں کو کروایا اور نماز پڑھائی، پوچھا بتاؤ کچھ ہوا تو نہیں؟ کہنے لگے جی کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا یہ بتاؤ نماز پڑھنے کا مزہ پہلے سے زیادہ آیا ہے یا کم آیا ہے؟ سارے یک زبان ہو کر بولے ایک ہی آواز میں جناب پہلے سے زیادہ لطف و سرور آیا ہے۔ بس یہی بات تھی کہ ان کا خوف و خطر، ان کا وسوسہ جو ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا تھا، وہ میرے اللہ نے اپنے درویش کے ذریعے سے وہ دور فرما دیا، وہ دور فرما دیا وسوسہ۔ تو لہٰذا وہموں میں مبتلا نہ ہوں، اللہ کے ذکر کا وظیفہ کریں۔ آئیے آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو جادو کی وجہ سے جادو ہوتا ہے، ہاں ایک بات میں کہہ دوں، یہ وظائف کسی بے مرشد بندے کے وظائف نہیں کرنے۔ جو خود بے مرشدہ ہے، جو بولو تو صحیح، خود بے مرشدہ ہے، جس کا اپنا ہی شجرہ نہیں ہے، شجرہ طریقت اس کا نہیں ہے، کہیں اس کا کنیکشن نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ پنکھا ہے، نیا لگا ہے، لیکن اگر اس کا کنیکشن نہیں ہے تو یہ چلے گا نہیں۔ اے سی ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا عالی شان ہے، بڑا مہنگا ہے، لیکن اگر اس کا رابطہ بجلی سے کاٹ دیا گیا ہے یا جوڑا ہی نہیں گیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ وظائف جو اللہ والے بتاتے ہیں، جو شریعت اسلامیہ کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، جو وظائف من گھڑت نہیں ہوتے، ان کے وظائف پختہ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر سے متصادم نہیں ہوتے۔ لت کسی کی، باں کسی کی، ایسے وظیفے نہیں۔ وہ وظائف جو قرآن مجید کی آیات بینات کے ہیں، قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں۔ اب قرآن پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ میرے رب کا فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، اور کوئی بندہ کہے نہیں جی قرآن پاک کی سورت نہ پڑھنا، یہ الٹی پڑ جائے گی، کہتے ہیں نا کئی لوگ، اب بولو تو صحیح، ہاں جی، یہ سورت نہ پڑھنا الٹی پڑ جائے گی، یہ گرم بڑی ہے، یہ آیت نہ پڑھنا یہ گرم بڑی ہے، اس کی تفسیر بڑی گرم ہے، یہ تجھے الٹی پڑ جائے گی، رجت طاری ہو جائے گی۔ رجت ہوتی ہے الٹے کاموں میں، جب سوچیں غلیظ ہو جائیں، جب سوچیں غلیظ ہو جائیں،
جب سوچیں گندی ہو جائیں، جب سوچیں پٹھی ہو جائیں، جب سوچیں الٹ ہو جائیں، خیالات الٹ ہو جائیں، نظریہ الٹ ہو جائے، نظریہ گندا ہو جائے، سوچ گندی ہو جائے، خیالات گندے ہو جائیں، پروپوگنڈے اندر سے گندے ہو جائیں، تو جس کا دن رات مشن ہی یہی ہو کہ بھلائی عوام کی ہو، مخلوق خدا کی ہو، امت محمدیہ کی ہو، اس کی بتائی ہوئی بات سے نقصان نہیں ہوتا۔ آپ ایک چیز ہے، یہ گلاس پکڑا ہے، میں نے لیا ہے یہ پانی پینے کے لیے، میں نے کسی کا برا تو نہیں کیا، ہاں جی، پانی پیا ہے نا، میں نے خود پیا، مجھے طلب ہے، میں نے پیا ہے، آپ کو طلب ہے، میں نے آپ کو دے دیا یہ پانی، آپ پیئیں، برا چاہا میں نے آپ کو پلا دیا، آپ کو پلا دیا، ان کو پلا دیا، ان کو پلا دیا، لہٰذا یہ سوچ غلط نہیں ہے۔ پیاسوں کو پانی پلانا ثواب ہے، پیاسے کو پانی پلانا ثواب ہے، اور یہ مہینہ اور یہ دن بھی کیا ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاسا رکھا یزیدیوں نے۔ یہ وہ ایام ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، چشم فلک نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا، کائنات میں آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ جو اسلام کے وارث ہیں انہی کو ستایا گیا، جن کے گھروں میں قرآن نازل ہوا، جن کے گھروں میں قرآن نازل ہوا، جن کے نانا کا نام اذان میں ہے، جن کے نانا کا نام قرآن میں ہے، جن کے نانا کے دل اطہر پر قرآن مجید فرقان حمید کو رب نے نازل فرمایا، ان شہزادوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ یزیدیت کی طرف ٹوٹے۔ وہ شہزادے امام علی مقام جو راکب دوش مصطفیٰ ہیں، جن کو پیاس لگتی ہے تو ان کی پیاس بجھانے کے لیے پوری کائنات کے امام، پوری کائنات کے سردار، پوری کائنات کے نبی، رحمت عالم، سید عالم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس کو ان کے منہ میں ڈال دیتے، اے میرے شہزادے پیاس بجھانی ہے، میری زبان چوس لے۔ جن کو گھٹی آقا علیہ السلام کے لعاب دہن سے ملتی ہے، جن کو سواری میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں کی ملتی ہے، جو جنت کے سردار ہیں، جن کی والدہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، جن کے بابا کائنات کے تمام اولیاء کے سردار ہیں، جن کے نانا پوری کائنات کے سردار ہیں۔ وہ حضرت امام علی مقام۔ تو بات پانی کی تھی کہ پانی پلانے کے لیے اب انہوں نے، یزیدیوں نے تو پہرے لگائے کہ پانی نہ پی سکیں، تو یہ اچھی سوچ تھی، ہاں جی، ہاں جی، گندی سوچ، بری نہیں، گندی سوچ، بری سے بھی بری، بری سے بھی بری، لاسٹ ڈگری کی۔ اللہ اکبر۔ تو جب سوچ اچھی ہوگی، خیالات اچھے ہوں گے، نظریہ اچھا ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا، تو پھر بات بگڑتی نہیں، بنتی ہے۔ اگر آپ وہی وظیفہ کرتے ہیں کسی کی جان لینے کے لیے، وہی وظیفہ کرتے ہیں کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے، وہی عمل کرتے ہیں آپ
کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، دو بھائیوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے، باپ بیٹی کو آپس میں جدا کرنے کے لیے، بہنوں کو آپس میں جدا کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو آپس میں توڑنے کے لیے یہ عمل آپ کرتے ہیں، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں اس عمل کی پھر کوئی فائدہ ہوگا یا رجت ہوگی؟ اچھی بولو، رجت ہوگی نا؟ یہ رجت ہوگی اس کے اوپر، رجت اس طرح ہوگی، الٹا اس طرح ہوگا، اس کے اوپر تو اثر ہو یا نہ ہو، لیکن تیرے اوپر وہ قوتیں واپس ضرور پلٹیں گی، اس لیے کہ تم غلط کام کر رہے ہو اور لوگوں کے لیے تم برائی کا سوچ رہے ہو۔ جو لوگوں کے لیے بھلائی کا سوچے میرا اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یاد رکھیں میرا چیلنج ہے، قیامت تک کوئی بندہ اس بات کا جواب دے دے، اس بات کو غلط ثابت کر دے، میں کہتا ہوں کہ جس کا اللہ بھلا چاہے پوری کائنات میں کوئی اس کا برا نہیں کر سکتا۔ چیلنج ہے میرا یہ، جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تو جس کو اللہ ذلیل کر دے، ذلت دے دے، اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ آیت مبارکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یزید کے محل میں پڑھی گئی، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اہل بیت کے شہزادے اور آپ کی پھپھی جان ام المصائب شہزادی بطول حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اس آیت کو سنا تو یزید کہہ رہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آپ کے ساتھ جو برا ہوا، جو کچھ ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا، اور ہمیں جو تخت ملا ہے، بادشاہت ملی ہے، ہم جو بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وارث چادر تطہیر شہزادی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، آپ نے فرمایا او بدبخت، بکواس بند کر، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا، یہ تم نے اور تمہارے پالتوؤں نے یہ کیا ہے، یہ ظلم و ستم کا بازار اور یہ جبر و قہر تم نے کیا ہے، اور یہ جو اذان پڑھی جا رہی ہے نا، اس میں جو کلمہ شہد ان محمد رسول اللہ، یہ تیرے نانا کا نہیں ہے، یہ میرے نانا کا، اور قیامت تک میرے نانا کا کلمہ یہیں اسی طرح گونجتا رہے گا، اور یزید تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور حسین کا نام چلتا رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو شہزادی بطول ہیں، لخت جگر امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، جو حسنین کریمین علیہم السلام کی ہمشیر ہیں، ام المصائب ہیں، للکار حیدر کرار ہیں، وہ جو خطیبہ بے مثال ہیں، وہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، جو پوری کائنات میں جن کی شجاعت و بہادری بے مثل و بے مثال ہے، جو کائنات ارضی میں فرش زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جن جیسا کوئی بھی دکھی اور مصائب زدہ نہیں ہوا، جتنی مصیبتوں کے پہاڑ جناب سیدہ زینب پاک رضی اللہ عنہا کے اوپر ٹوٹے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں، اوے یزید بکواس بند کر،
تو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ اللہ نے کیا ہے. یہ اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ نہیں فرمایا، یہ تم نے اور تمہارے پیروکاروں نے اور تمہارے چیلے اور کڑچھوں نے یہ کیا ہے. لیکن یاد رکھنا، تمہارے کسر کو میں ایسا لوک لگا کے جا رہی ہوں کہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگرچہ یزیدی سوچ کے حامل ہر دور میں یزیدی ہیں، رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، اور یزیدی مشنوں پر کاربند ہیں، لیکن ان کی جرت نہیں ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ سکے، کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھ سکے، کوئی یہ کہہ سکے کہ اللہ کرے کہ ان کا انجام یزید کے ساتھ ہو، لیکن کوئی اس پر آمین نہیں کہے گا. ہم اکثر کہتے ہیں جو بندہ اس چیز کا حامل ہو، اس سوچ کا حامل ہو، اور وہ یزید کو اچھا کہے، صالح کہے، رضی اللہ تعالی عنہ کہے، ہم کہتے ہیں پھر تو دعا کر تیرا خاتمہ یزید کے ساتھ ہو، تیرا انجام یزید کے ساتھ ہو. تو قیامت والے دن اٹھے تو یزید کے ساتھ اٹھے، اور ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے مبارک قافلے کے ساتھ اٹھیں. یہاں کوئی اور بات اب رہ نہیں گئی، یا یزیدی ہیں یا حسینی ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ یزیدیوں کے ساتھ ہیں یا حسینی قافلے کے ساتھ ہیں. جو بھی ذکر الہی کو، ذکر مصطفیٰ کو، ذکر حسین کو روکنا چاہے گا، سمجھ لو یہ پکا یزیدی ہے. یہ ذکر حسین، ذکر مصطفیٰ، ذکر الہی نہ رکا تھا، نہ رکا ہے، نہ رکے گا. یہ آج کا خوبصورت موضوع قرآنی وظائف کا، جہاں غلط فہمیوں کے انبار لگے پڑے ہیں، اللہ والوں کے بارے میں، اہل اللہ کے بارے میں گستاخیوں اور بے ادبیوں کے بازار گرم ہیں. جو جتنی لمبی زبان استعمال کرتا ہے اسے اتنا زیادہ محقق سمجھا جاتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے حوالے سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام کے حوالے سے، اور عظمت اولیاء کے حوالے سے، ہم ایسے کسی بندے کے طرفدار نہیں ہیں جو ان کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں، آقا علیہ السلام کے صحاب کے بارے میں، میرے آقا کی آل کے بارے میں، میرے آقا کے ازواج کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ بھی بولے، ہم اس کے بھی طرفدار نہیں ہیں. ہم اس کے بھی، یار ڈرتے تو نہیں ہو؟ جو ڈرنے والا بھاگ جائے. اللہ اکبر. ہم حسینی ہیں، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد. یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. بھائی جتنی دیر یزیدیت کا نام لینا اتنی دیر لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، ہاں جی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آج کی یہ جو خوبصورت عمل ہے، یہ محرم الحرام کی برکت سے اس حرمت والے مہینے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جن لوگوں کو جادو ہے، ایسا جادو کیا گیا ہے، پاگل کر دینے والا جادو، ایسا جادو کر دیا گیا ہے کہ رگ رگ میں اور جسم کے ریشے ریشے میں ہے. بہت سارے لوگوں کے درود تنجینہ کے حوالے سے لاکھوں دنیا فون کر رہی ہے کہ ہمارا یہ کام ہو گیا، ہمارا یہ کام ہو گیا، ہمارا یہ کام ہو گیا. ہم نے درود تنجینہ پڑھا، ابھی چند دن پڑھا تو ہمارے بچوں کی شادی کا سلسلہ بن گیا. کسی نے فون کر کے کہا درود تنجینہ ہم نے اتنے دن پڑھا، ہمارا روزگار کا مسئلہ حل ہو گیا. کسی نے کہا ہمارا بیمار ٹھیک ہو گیا، کسی نے کہا ہماری پریشانی ٹھیک ہو گئی، کسی نے کہا مجھے جاب مل گئی، کسی نے کہا میرے بچے نافرمان تھے فرما بردار ہو گئے، کسی نے کہا ہمارے گھر کے اوپر اثرات تھے وہ اثرات دور ہو گئے. میں کہتا ہوں جتنا بھی زیادہ درود پاک کو، قرآن پاک کی آیات بینات کو
میرے آقا علیہ السلام کی بتلائی ہوئی ارشاد فرمائی ہوئی دعاؤں کے پیغام کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ صدقہ جاریہ والے قافلے میں شامل ہو جائیں گے۔ پیر صاحب درود تاج کے حوالے سے لاکھوں فون آ رہے ہیں، درود تاج کے حوالے سے، درود تنجینہ کے حوالے سے، کلمہ طیبہ پر جو ورد بتایا گیا ہے، عمل بتایا گیا ہے، لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ شرق و غرب، شمال و جنوب سے 100 سے زیادہ ممالک سے، کنٹریز سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ جو بیماریوں میں، مصیبتوں میں مبتلا تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان وظائف سے بڑا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کا بھلا ہو جو اس ٹیم میں کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی بھلا ہو، ان لوگوں کا بھی جو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی بھلا ہو جو ان چینلز کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل پر، اس کے ساتھ ہم نے وظائف اولیاء چینل جو ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں دیا ہے تاکہ عوام کو اور زیادہ فائدہ پہنچے، اور اس کے ساتھ شفا چینل کا بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت صاحبزادہ والا شان پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب زیدہ مجدہو نے بڑے ماشاءاللہ جانفشانی کے ساتھ اور بڑی محنت لگن کے ساتھ شفا چینل کو لانچ کیا ہے، شفا چینل کو متعارف کروایا ہے، اور الحمدللہ اس کے اوپر بھی یہ ویڈیوز آپ کو ملیں گی، اور آپ ان چینلز کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہیں کہ وہ ان چینلز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید ہماری آنے والی نئی ویڈیوز جو ہے وہ بھی آپ تک بدستور پہنچتی رہیں، اور یہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا پیغام شرق و غرب اور شمال و جنوب تک دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں پہنچ جائے، اور مخلوق خدا اور سسکتی ہوئی انسانیت جو غموں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، روحانی جسمانی مسائل میں گھر چکی ہے، اور بد عقیدہ لوگوں کی وجہ سے، اور اس طرح کے جو کالے علم والے ہیں، جو کالا علم کرنے والے ہیں اور غلط علم کرنے والے ہیں، جادوگر ہیں، ان کے چنگل سے وہ لوگ نکل سکیں، اللہ کے قرآن سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ان کو نوید سحر ملے اور وہ خوبصورت زندگی گزاریں، تو اس نیک مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہاں پر بھی الحمدللہ ادارے قائم ہیں جہاں پر دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم سے امت مسلمہ کے سینوں کو منور کیا جا رہا ہے اور قلوب و اذہان کو جگمگایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ غرباء و مساکین اور یتامہ اور مستحقین طلبہ اور طالبات کی کفالت کے ساتھ ساتھ ان کی تمام ضروریات زندگی کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، اور ان کی تعلیم کو آگے تک پہنچانے کے لیے اور کامیاب ان کو کرنے کے لیے ان کی ہر طرح سے مدد کی جاتی ہے، ہیلپ کی جاتی ہے۔ آپ اس نیک مقصد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور تعاون فرمائیں۔ آپ کا تعاون اور آپ کا خرچ کیا ہوا یہ ضائع اور بیکار نہیں جائے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ان پیغاموں کو دنیا تک پہنچانے کے لیے الحمدللہ میں نے 43 کتب کے قریب کتابیں تصنیف کی ہیں تاکہ وہ کتابیں بھی الحمدللہ فی سبیل اللہ تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ لنگر بھی جاری ہے، یہ لنگر بھی جاری ہے، اور مخلوق خدا کا دن رات یہاں پر آنا وہ لنگر بھی جاری ہے، اور یہ لنگر بھی جاری ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے ان کو تقاریر کے ذریعے سے، دروس کے ذریعے سے، درس قرآن کے ذریعے سے اور وظائف و ورد و وظائف کے ذریعے سے ان لوگوں کی خدمت کی جائے، اور ان لوگوں تک جو ہے وہ پیغام خدمت خلق پہنچایا جائے۔ تو آپ اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کون سے نہج پر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کون سے سٹیٹس پر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ مالی تعاون کر سکتے ہیں، مالی تعاون کریں۔ آپ مالی تعاون نہیں کر سکتے تو ان کو چینلز کو سبسکرائب کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک فارورڈ کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے اور آپ اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اگر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ان نمبرز پر آپ رابطہ کریں، جو سکرین کے اوپر نمبرز آ رہے ہیں ان کے اوپر رابطہ کریں۔ ہر اتوار کو 2 بجے سے لے کر ہر اتوار کو 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک لائیو کوئی بات کرنا چاہے تو وہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی الحمدللہ ہمارے ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ 2 سے لے کر 5 بجے تک 3 گھنٹے
یہ ٹائم ہوگا اس پہ لائیو کوئی بات کرنا چاہے تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے یہ سخت سے سخت جادو جو کر دیتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا کسی نے جادو کیا ہے، دنیا کے آخری کونے تک جادوگروں کا سارے جادو اکٹھے کر کے اس نے جادو کر دیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسے جادو سے، ایسے خطرناک جادو سے کینسر ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، لکوہ ہو جاتا ہے، معدے کا السر ہو جاتا ہے، دماغی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور پاگل کر دینے والا سلسلہ بن جاتا ہے۔ یہ تمام بیماریاں خطرناک جادو کے نتائج میں جسمانی طور پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ جسمانی علاج کروانے سے پہلے اپنا روحانی چیک اپ ضرور کروائیں، اور روحانی چیک اپ کروانے کے لیے آپ کو ہمارے ان ویڈیوز میں سکرین کے اوپر نمبرز جو ہیں وہ واٹس اپ نمبر آپ کو آ رہے ہیں، ان واٹس اپ نمبروں پر آپ رابطہ کریں۔ روحانی چیک اپ آپ ہفتہ روزہ کروائیں، ماہانہ کروائیں۔ ان کی تفصیلات کو جاننے کے لیے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کے واٹس اپ نمبر پر آپ اپنے معاملے کو لکھ کے یا وائس میسج کی صورت میں بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی ماہانہ چیک اپ کے حوالے سے، ہفتہ روزہ چیک اپ کے حوالے سے ایک ہم نے پورا شعبہ جو ہے وہ مرتب کیا ہے۔ اس میں آپ اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ روحانی رہنمائی جو ہے یہ فی سبیل اللہ یہ تعلیم لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کو پہنچانے کے لیے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور اس وظیفے کی خاص اجازت لینے کے لیے لبیک یا حسین، یا سلام یا حسین، سلام یا حسین، یا پھر آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ درود پاک لکھ کے آپ کمنٹ میں ضرور بھیجیے گا۔ خصوصی اجازت ہو جائے گی۔ جب خصوصی اجازت ہو گئی پھر فون پہ بار بار فون کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس زیادہ دل کرے تو 10-12 لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کر دیا کریں۔ اجازت ہی اجازت ہے۔ یہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے، خداوند متعال کی مخلوق کی بھلائی کے لیے ہم نے یہ پروگرام جاری کیا ہے۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ جو بھلا کرتا ہے اس کا بھلا اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ جو کام آپ کا نہیں ہوتا آپ دوسروں کے لیے کرنا شروع کر دیں، آپ کا ہو جائے گا۔ آپ مدد چاہتے ہیں، مخلوق کی مدد کریں، اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی مدد کریں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں جو قرآن کریم کی دن رات تعلیم سیکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم سکھا رہے ہیں۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے مستحق بچے اور بچیاں دن رات جن کا مشن ہی یہی ہے کہ ان کے ہونٹوں پہ دن رات قرآن کریم کے ترانے ہیں، ان کی خدمت کریں۔ اللہ آپ کا رزق بڑھا دے گا، رزق وسیع فرما دے گا۔ کبھی فون کر کے پوچھیں ان کی ضرورت کے لیے، ہمیں حکم کریں، اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ جتنے میں نے جادو کی قسمیں آپ کو بتائی ہیں جس سے جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، لکوہ، فالج، معدے کا السر اور دماغی مسائل، اور اسی طرح پاگل کر دینے والا، پاگل پن کے دورے ڈال دینے والا جادو جو ہے، اس کا علاج کروانے کے لیے آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رابطہ نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اس جادو سے بچنا چاہتا ہے حفظ ما تقدم کے طور پر، تو آج کا یہ خوبصورت عمل جو میں بتانے لگا ہوں یہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی دلہن ہے سورت، قرآن مجید کی دلہن، قرآن مجید کی زینت، قرآن مجید کا حسن، قرآن مجید کی خوبصورتی، سورت کا نام ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان۔ اگر کوئی آپ کے گھر کے اندر ایسا مریض ہے، ایسا مریض ہے جو مریض ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا، دوائیاں کھلا کھلا کے تھک گئے ہیں اور میڈیکل نے جواب دے دیا ہے میڈیسن اثر نہیں کرتی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اگر ایسے معاملات ہیں تو پھر آپ قرآن مجید کی سورہ رحمان 41 ٹائمز اور سورہ تغابن 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ، دفعہ نہیں کہنا، 41 دفعہ نہیں کہنا، 41 مرتبہ سورہ رحمان، 41 مرتبہ سورہ تغابن۔ گھر میں اکیلے پڑھ سکیں تو بھی ٹھیک ہے، توجہ سے سن لیں، اکیلے پڑھ سکیں تو بھی ٹھیک ہے،
سارے گھر والے مل کے پڑھنا چاہیں، تعداد پوری کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ اول و آخر 41 مرتبہ درود پاک سن لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 41 مرتبہ یہ پانی کے اوپر پڑھنا ہے۔ اور پانی 7 کنووں کا ملے تو بہت اچھا ہے، آج کل کنویں نہیں تو 7 گھروں سے لے لیں، اور اگر 7 گھروں سے بھی نہ ملے تو 7 مسجدوں سے لے لیں۔ 7 مسجدوں سے بھی نہ مل سکے، یعنی مسجدیں دور دور ہیں، اور بیان تو ہم لاہور میں کر رہے ہیں، لیکن یہ بیان جنوبی افریقہ میں بھی سنا جا رہا ہے، امریکہ میں سنا جا رہا ہے، یہ بیان UK میں سنا جا رہا ہے، یہ بیان ناروے میں سنا جا رہا ہے، فرانس میں سنا جا رہا ہے، ڈنمارک میں سنا جا رہا ہے، یہ بیان نیو یارک میں سنا جا رہا ہے، یہ بیان چائنا میں سنا جا رہا ہے، جاپان میں سنا جا رہا ہے۔ تو کوئی ایسا ملک بھی ہوگا جہاں مسجدیں اتنی نہیں مل سکتی، پورے شہر میں ایک مسجد ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو ان کے لیے بھی ہے یہ پیکج، ہے خصوصی پیکج، وہ ایک ہی مسجد میں جائے، 7 ٹوٹیوں سے پانی لے لے، تاکہ بزرگوں کے سینے کا جو یہ راس اور مجرب عمل ہے اس کے مطابق عمل ہو سکے، 7 جگہوں سے پانی لے لے۔ ایک مسجد میں 2 ٹوٹیاں ہیں تو گھر کے مختلف ٹوٹیوں سے پانی لے لیں، یا پھر یہ بھی نہ کر سکیں تو 7 منرل واٹر لے لیں، 7 بوتلیں رکھ لیں، ان بوتلوں میں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک جگ میں ڈالتے جائیں، 7 بوتلوں سے۔ کیوں جی حضرت صاحب، مشتی صاحب، پوری ہوگی شرط؟ پیر آزاد صاحب، شرط پوری ہوگی، 7 ہو گئے۔ اب ان کے اوپر 41 مرتبہ سورہ رحمان، 41 مرتبہ سورہ تغابن، اول آخر 41 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھ دیں۔ اور یاد رکھنا نبی پاک کی آل کو درود پاک سے نہیں نکالنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر درود نہ پڑھیں، نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی اپنے محبوب کی آل پر درود رکھا ہے، پڑھتے ہیں نا درود ابراہیمی، اونچی بولیں اللہ اکبر۔ میرے آقا کی آل، پوری کائنات میں اس آل جیسی کوئی آل نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خاندان جیسا کوئی خاندان، سونے نبی کی آل جیسی آل کوئی نہیں، میرے نبی کے اہل بیت جیسی کسی کے اہل بیت نہیں۔ تو یہ درود پاک پڑھ کے پھونک مارے، اور اگر کوئی خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ سے یہ پانی حاصل کرنا چاہے، دم کیا ہوا شفا والا پانی یہ حاصل کرنا چاہے تو یہاں سے اس کو بھی مل سکتا ہے، پڑا ہوا دم کیا ہوا پانی یہاں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اپنے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی اس کے لوں سے، رگ رگ سے جادو خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب میں یہ بھی بتا دوں کہ کس کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا؟ وہ بندہ جس کی سوچ گندی ہے، جس کے خیالات گندے ہیں، جس کی روزی جوے کی ہے، جس کی روزی سود کی ہے، جو رشوت خور ہے، سود خور ہے، حرام کماتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، لوگوں کے حقوق سلب کر لیتا ہے، وہ بندہ پڑھے گا جب رزق کی حلال نہیں تو اس کی زبان میں تاثیر کیا ہوگی؟ ایسا بندہ پڑھے گا تو اس کو اگر فائدہ نہ ہوا تو وہ میرے ساتھ اعتراض نہ کرے۔ رزق حلال بھی ضروری ہے، اور 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور غیر شرعی کاموں سے، حرام کاموں سے، فضول کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے عمل کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اور اسی عمل کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ بے نماز کا تو صدقہ و خیرات بھی قبول نہیں ہوتا، اور اس کی کوئی دعا بھی مقبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، آپ نے 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہیں، اور حلال رزق کھانا ہے، طیب اور طاہر رزق کھانا ہے، اور اسی طرح حرام کاموں سے بچنا ہے۔
اور گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کریں اور یہ پڑھائی کر کے پانی گھر کے اندر رکھ لیں۔ 41 یوم تک اپنے مریض کو، وہ کینسر میں مبتلا ہے، بلڈ شوگر میں مبتلا ہے، فالج میں مبتلا ہے، لکوہ ہے، معدے کا السر ہے، دماغی مرض ہے، یا اس کو دورے پڑنے والا پاگل پن کا جادو ہے، اور اسی طرح کی کوئی اور اس کو مرض ہے جو جادو کی وجہ سے بگڑ گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے علاج کے لیے یہ پانی آپ پڑھ کے اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ پاکستان، یہاں پر سے یہ پانی حاصل کرنا چاہیں، شفا والا پانی یہ حاصل کرنا چاہیں، تو پھر آپ سکرین پر موجود نمبرز پر حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور یہ بیان اچھا لگا ہے تو اسے ضرور اپنے خاندان میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا، اس کو فارورڈ کیجئے گا، اپنے فیس بک آئی ڈی پر ضرور لگائیے گا، اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اس اندھیر نگری میں جو غلط فہمیوں کی ہے، اس درویش کا یہ چراغ روشن ہے، اور یہ چراغ میں نے، یہ روشنی میں نے، یہ ضیاء میں نے، یہ نور میں نے قرآن سے لیا ہے، اور یہ قرآن پاک کا نور ایسا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ یہ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے اور میرے دل کی بات ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب میں یہ 7 الفاظ کہہ دوں تو اجازت چاہتا ہوں۔ اب جس کے دل میں آئے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے، بلکہ جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے یہ چراغ جلا کر سر عام رکھ دیا۔